بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مسلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل۔ آج کل لوٹوں کی اور سونے کے چمچوں کی اور پیالیوں کی بڑی بات چل رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا ضمیر اچانک جاگ گیا ہے، حالانکہ وہ لوگ ہیں جو لوٹوں کی باتیں کر رہے ہیں، جو خود ایک زمانے میں لوٹوں کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے کو غالباً لوٹا ہی کہا جاتا ہے، اور ایک صاحب بڑے مشہور ہیں جنہوں نے 2008 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا پولیٹکس میں، اور اس کے بعد سے متواتر وہ جہاں انہوں نے دیکھی تری وہاں بدلی، انہوں نے دری والا حساب کتاب انہوں نے رکھا۔ اور اس میں اگر ہم کاؤنٹ کریں نا تو سر فہرست جو ہیں وہ فیاض الحسن چوہان صاحب، جن کا نام سنہری گولڈن حروفوں میں لکھا جانا چاہیے، وہ ان سے جب بات کی جائے نا تو وہ اپنی چرم زبانی کی وجہ سے اور بڑے عجیب واحیات قسم کی محاورے اور مثالیں دیتے ہوئے کبھی اینکرز کے اوپر غالب آتے ہیں، کبھی اپنے پارٹیسپیٹ جو ان کے ساتھ جو دوسری جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے آگے کسی کی بولنے نہیں دیتے اور شرفا کمیٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور عقل کل جو آدمی اپنے آپ کو سمجھ لے تو پھر اس کا تو اللہ ہی وارث ہے، اور اسی طرح فیاض الحسن چوہان صاحب کا بھی اللہ ہی وارث ہے۔ جب تک وہ PTI میں رہے، عمران خان صاحب کے گن گاتے رہے، بشرا بی بی کے گن گاتے رہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ہمارے پروگرام میں جب وہ آیا کرتے تھے، اور ہم اگر ان سے کوئی اینٹی PTI کویشچن کر لیں یا بشرا بی بی سے ریلیٹڈ یا عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کوئی سوال کر لیں تو وہ اتنے ہائپر ہو جاتے تھے اور اتنے عجیب و غریب مثالیں اور فلانا تھے ڈھمکانا تھے، وہ پنجابی میں کچھ عجیب و غریب مثالیں دیا کرتے تھے، مطلب ایسا زبردست ڈیفینڈ کرتے تھے انہیں۔ تو مطلب اس وقت تو عمران خان صاحب ان کے لیے بڑے سچے تھے، بشرا بی بی بڑی پارسا تھی، جب وہ قاف لیگ میں تھے تو چودھری برادران ان کے لیے بڑے پارسا تھے، جب وہ دوسری جو ایک تھی اس کے اندر تھے تو اس کے لیے وہ بھی بڑے معتبر تھے۔ اب جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے PTI کو خیر آباد کیا اور لا تعلقے کا اظہار کیا، عمران خان صاحب کے یہ اگینسٹ ہوئے، تو یہ ایسا اگینسٹ ہوئے کہ آج کل یہ لوٹوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ شاید ان کو اپنا ماضی یاد آ رہا ہے تو اس لیے وہ لوٹا لوٹا گا رہے ہیں کہ وہ سونے کا لوٹا تو وہ تانبے کی کڑھائی کرا دی، اور وہ پیتل کا ہو گیا، اور وہ سونے کی چمچے پرچ ملے، مطلب اس قسم کی باتیں یہ فیاض الحسن چوہان صاحب سے ہی بعید ہے کہ وہ یہی کر سکتے ہیں۔ دوسرے ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز بھی جو ہے وہ دوسری جماعت سے کیا، وہاں سے بھی وہ اتنے وہ خاص ان کو پذیرائی نہ مل سکی تو وہ انہوں نے جمپ ماری اور وہ PTI کے اندر آئے، PTI میں انہیں عزت ملی، MNA الیکٹ ہوئے۔ وہ کس کے نام پر؟ PTI کے نام پہ، جناب بانی PTI جناب عمران خان صاحب کے نام پہ ان کو عوام نے ووٹ دیا، ان کو عزت دی۔ اب وہ بھی شاید ان کو عزت ہضم نہیں ہوئی، اب وہ کیا کر رہے ہیں، اب وہ دوسرے چینلز میں جا رہے ہیں، پروگرام میں جا رہے ہیں، بانی PTI جناب عمران خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کی فیملی کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کی بہنوں کو برا بھلا کر رہے ہیں۔ کل تک ان کی جو بہنیں تھیں وہ پارٹی کو توڑنے کا کردار ادا کر رہی تھیں، بقول شیر افضل مروت صاحب کے، کہ وہ پارٹی کو توڑ رہی ہیں، انتشار پھیلا رہی ہیں، کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے، یہ اپنا حکم چلا رہی ہیں، پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ اب یہ ایک نئی منطق لے کر آئیں، اور وہ نئی منطق یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار ہیں، اور اس وقت جو PTI کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ مطلب ایسے لوگوں سے مطلب عقل پہ ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے، کہ کوئی ان سے پوچھے، سوال کرے کہ یار وہ بہنیں جو 4-4 5-5 گھنٹے جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے اپنے صرف بھائی سے ملاقات کے لیے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ کسی طرح ان سے ان کے بھائی کی ملاقات ہو جائے، کسی طریقے سے ان کے بھائی کو ریلیف مل جائے، وہ بہنیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ دوسرے شیر عبد المروت صاحب نے سما پہ ایک پروگرام کے دوران کہا کہ جو حسان نیازی ہیں انہوں نے جو وہ شلوار ٹانگی تھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آرمی کی، وہ جو شلوار دی گئی تھی وہ علیمہ خان صاحبہ کی جو دوسری بہن ہے وہ ان کے بیٹے نے ان کو دی تھی، شیر خان نے، اور علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے نے دی تھی شیر خان نے، اور علیمہ خان صاحبہ نے اس کو ویری نیکسٹ ڈے یا اس کے آفٹر 1 ویک ان کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ان کو 2 سال کے لیے پاکستان سے باہر نکال دیا تھا۔
اب وہ 2 سال کے بعد پاکستان آئے تو ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہو رہا، ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ جو ذرا سی چیز کے اوپر، وہ حکومت جو ذرا سے جھوٹے کیس کے اوپر پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کر رہی ہے. ابھی اس وقت جو ایوان میں جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، نہ سینٹ میں اپوزیشن ہے، نہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی سینٹ میں ہے، اس میں اپوزیشن میں ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں ہے. تینوں طرف سے جو جہاں سے اپوزیشن کا کردار ادا ہوتا ہے، وہاں سے حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے گیم کک کر کے پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کر دیا. چلیں جی، سائیڈ لائن ہو گئی. اگر اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے علیمہ خانم صاحبہ کو، تو شاید وہ نمائندے جو پی ٹی آئی میں علیمہ خان صاحبہ کے قریب ہیں، شاید آج وہ سیٹ جگہ پر ہوتے، ان کو ریپلیس کر کے ان کو آگے لایا جاتا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو تو پی ٹی آئی کو تو سرے سے انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا. جو 5 اگست کا جو اعلان تھا احتجاج کا، اس میں وہ لوگ شاید احتجاج کرتے، وہ لوگ کچھ نظر آتے جو احتجاج کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے نور نظر تھے. اسٹیبلشمنٹ کے نور نظر تو فیاض حسن چوہان صاحب جیسے لوگ ہیں، شیر افضل مروت صاحب جیسے لوگ ہیں، علی امین گنڈاپور جیسے لوگ ہیں، بیرسٹر سیف جیسے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں رہ کر پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے جیل میں عمران خان صاحب کو یہ تو پیغام پہنچا دیا کہ 5 اگست کا جو ہے احتجاج ہے بڑا زبردست ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائی عمران خان صاحب کو کہ کیا ہرڈلز آئیں، کتنی عوام نکلی، آپ لوگ کتنا نکلے. علی امین گنڈاپور صاحب نے وہی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر وہ بھاگ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں رہ کر پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، ابھی پچھلے دنوں ایک سلسلہ چلا، ان کی پارلیمانی کمیٹی میں اجلاس ہوا جس میں یہ کہا گیا، جس میں اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ تو نہیں، علی امین گنڈاپور صاحب نے، ان تینوں چاروں نے ایک یہ شوشہ چھوڑا کہ شیر افضل مروت صاحب کو واپس پی ٹی آئی میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب سے بات کی جائے گی کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر آئیں، ان کو واپس لیا جائے. کس منہ سے آئیں گے شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی میں؟ کس منہ سے آئیں گے؟ عمران خان صاحب کو کیسے پی ٹی آئی میں لے لیں گے؟ ایک وہ انسان جو ان کی بہنوں کے بارے میں اتنی فضول اور واہیات قسم کی باتیں ایک نیشنل چینل پہ بیٹھ کر رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہنوں کے لیے فضول بات کرنے والے کو اپنی پارٹی میں لے گا؟ اور وہ انسان جو آنے سے پہلے یہ بات کرتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی ٹیڑھی بات ہوگی تو میں اس کو ایسا جواب دوں گا. آپ کیا جواب دیں گے شیر افضل مروت صاحب؟ مطلب آپ تو وہ لوگ ہیں جن کو گھی ہضم نہیں ہوا، اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے. اس وقت تحریک انصاف کی جو حالت ہے وہ شاید ایم کیو ایم پاکستان سے کمپیئر کریں تو وہ اس کے برابر ہی ہے، شاید اس سے زیادہ ہی گئی گزری ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان میں جو بھی ہے وہ اپنے کنوینئر کو تھوڑی بہت سپورٹ تو کر رہے ہیں. یہاں پہ تو منہ پر سامنے تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم بانی پی ٹی آئی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں، عوام کو باہر نکال رہے ہیں، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھنا پڑے گا عمران خان صاحب کو. 14 اگست قریب ہے، 14 اگست کا احتجاج جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا ہونا چاہیے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ 14 اگست میں بھی پی ٹی آئی کچھ خاطر خواہ ڈیولپ کر سکے گی، دکھا سکے گی، اس حکومت کو کچھ ٹف ٹائم دے سکے گی.